قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے کہیں بھی یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو میں 10 گنا اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر میرا بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو پھر اتنا ہی بدلہ دیتا ہوں جتنا اس نے گناہ کیا، اور اگر چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے نیکی کا بدلہ بڑھانا چاہتا ہوں تو 10 گنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ میری طرف ایک بالش پڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ پڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ پڑھتا ہے میں اس کی طرف تولیہ برابر پڑھتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل نکلتا ہے تو میں اس سے دوڑ کر مل جاتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ جس نے میری ذات کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اس کے علاوہ زمین بھر گناہ بھی لے کر اگر مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا کہ میرا مومن بندہ جب میرے فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہے، میرے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس سے مجھے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی کسی عبادت سے خوشی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی میرا بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے خوب نوافل عبادت روزے اور نماز تلاوت ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور فرمایا جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا پاؤں میرا پاؤں ہوتا ہے، اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے، پھر تو وہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دے دیتا ہوں، اگر وہ مرنا نہیں چاہتا ہے اور کہتا مرنا مجھے برا لگ رہا ہے تو مجھے بھی اس کے اس برا لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ اس دنیا سے مجھے سب کو بلانا ہے، اس لیے میں اپنا فیصلہ پورا کرتا ہوں، ورنہ اس مومن کی بے چینی سے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے مومن بندے کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مبارک حدیثوں میں اپنے بندوں کو خوشخبری دی کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے رسول کو تو اپنے قریب بلا کر معراج کا مقام عطا فرما ہی دیا، لیکن تم بھی اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو گے تو میرے قریب آؤ گے، جب تم مجھے یاد میں تمہیں یاد، تو اس سے زیادہ قرب خداوندی کیا ہوگا۔